چچا آپ میرے ساتھ کل اسکول چلیں گے؟ بھائی خیریت تو ہے نا؟ نہیں، وہ میں نے اپنی اسکول کی فیس جمع نہیں کروائی۔ بیٹا تم کیا کرو گے اسکول پڑھ کے؟ دیکھو تم میرے ساتھ دکان پر آ جانا، میرے پاس 2 ملازم ہیں، جب تمہارے کام سمجھ میں آ جائے گا تو ایک کی چھٹی کرا دوں گا۔ تم لوگ دھیان سے پڑھو، ٹیچر کے آنے سے پہلے اپنا ہوم ورک مکمل کر لو۔ اچھا چچا میں چلتا ہوں۔ ارے نہیں بھائی، کھانا کھا کے جانا۔ ہائے ابھی ہمارا کھانا تیار نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ، جب سے میرے ابو فوت ہوئے مجھے کسی نے پیار نہیں کیا۔ لوگ مجھے لاوارث سمجھتے ہیں، مگر یتیموں کے وارث تو آپ ہیں۔ شاید یہ بات کسی کو پتا نہیں ہوگی، تبھی تو مجھے اسکول سے نکال دیا۔ لیکن یا رسول اللہ، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ میرے وارث ہیں، اس سے بڑھ کر اور میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اپنی ولادت کے موقع پر میرا یہ درود شریف قبول فرمائیے۔ سنا ہے آپ اپنے نوازوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو کندھوں پر بٹھا کر سیر کرایا کرتے تھے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے گلے کے بوسے لیا کرتے تھے اور روتے تھے۔ آپ کو پہلے سے علم تھا نا کہ امام حسین علیہ السلام کے گلے کو کاٹا جائے گا؟ کیا آپ کو کسی نے ممبر سے اتر کر امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ آپ نے تو خطبے کے بیچ میں انہیں گود میں لے کر کہا تھا، اسے پہچان لو، یہ حسین ہے، اسے کبھی تکلیف مت دینا، اس کی ہمیشہ مدد کرنا۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ کیا یہ سب کسی نے نہیں سنا ہوگا؟ ساقی ایک اوسط نے جب ننھے علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کیا تو یزیدی لشکر میں سے کسی نے بھی انہیں پانی نہیں دیا۔ یا رسول اللہ، آپ کی خاطر بھی نہیں دیا انہیں؟ اور 6 ماہ کا بچہ کتنا پانی پی لیتا؟ چند قطرے۔ حرملا نے 3 منہ والا ایسا تیر چلایا جس نے شہزادہ علی اصغر کو ایک کان سے لے کر دوسرے تک ذبح کر دیا۔ تیر کتنا بڑا تھا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا۔ تیر لگنے پر شہزادہ علی اصغر روئے ہوں گے۔ کٹے ہوئے گلے کو دیکھ کر مولا حسین بھی روئے ہوں گے۔ ننھے شہزادے کی لاش کو لے کر کبھی مولا آگے بڑھتے تو کبھی پیچھے ہٹ جاتے۔ جب شہزادے کو ماں کی گود میں رکھا ہوگا تو تیر چھپا دیا ہوگا۔ ماں نے جب ننھے شہید کو دیکھا تو کہا، ارے تیری عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتے، ان ظالموں کو تیری کمسنی پر بھی رحم نہیں آیا۔ غازی عباس کے بازو کٹ گئے، سکینہ کی آس ٹوٹ گئی۔ سنا ہے بی بی سکینہ مولا حسین کے سینے پر سوتی تھی، مولا کے دل کا سکون تھی وہ۔ شاید اسی لیے امام حسین نے اپنی شہادت سے پہلے زمین کربلا سے کانٹے چن لیے۔ میرے بعد کہیں میری بیٹی کے پاؤں میں کانٹے نہ چبھ جائے۔ مولا حسین جب قاسم کی لاش لینے میدان میں گئے تو 3 دفعہ پکارا، تینوں ہی دفعہ جواب نہیں آیا۔ پھر فرمایا، امام ہو کر حکم دیتا ہوں، بتاؤ کہاں ہو تم؟ تو مشرق سے آواز آئی چچا، مغرب سے آواز آئی چچا، چاروں طرف سے
गरीब हो गया। यजीद की फौज में किसी को पता तो होगा या किसी ने बताया तो होगा कि जिन लोगों को तुम मार रहे हो वो नवासा रसूल है। मौला हुसैन ने बुलंद आवाज में कहा था, मैं नवासा रसूल हूँ, कोई मेरी मदद करने वाला है? ये सुनकर यजीदी फौज में से हर किसी ने उनकी मदद तो की होगी। सुना है यजीदी फौज ने इमाम हुसैन को शहीद करने से पहले नमाज पढ़ी थी, अजान भी दी होगी। क्या अजान में आपका नाम नहीं सुना होगा? तो फिर आप ही के नवासे को इतनी बेदर्दी से शहीद कैसे किया? शहीद करने के बाद पहचाना नहीं होगा, वरना लाशों पर इस तरह घोड़े ना दौड़ाते। उम्र 7 के बाद शिमर ने आके कहा, मेरे हिस्से का सर कहाँ है? हुसैन को कत्ल तो मैंने किया था, तूने वो सर कोली को दे दिया। उमर 7 ने कहा, मैंने तेरे लिए भी एक सर रखा हुआ है। शिमर ने पूछा, कहाँ है? उमर 7 ने कहा, जा नेज़े बरदारों को ले जा खैमे के पीछे। उन जालिमों ने वहां जाकर जमीन में नेज़े मारने शुरू कर दिए। एक नेज़ा ऐसा जमीन में गया कि साथ अली असगर को ले आया। सब शहीदों के सर नेज़े पर गए, अली असगर का बदन नेज़े पर गया। उन जालिमों ने जब बीबियों को नंगे सर बाजारों में फिराया तो इमाम हुसैन के सर ने तिलावत शुरू कर दी, जैसे कह रहे हो, ऐ लोगों, बीबियों की तरफ मत देखो, ये देखो कि एक कटा हुआ सर कुरान की तिलावत कर रहा है। जब मैं करबला का जिक्र करता हूँ तो मेरी तकलीफ मुझे बहुत छोटी लगती है या रसूल अल्लाह। जब जब आप मुझे याद आते तब तब मुझे करबला वाले याद आते। मुझे पता है आप इस मंजर को कभी नहीं भुला सकते। जिस मंजर को आप नहीं भुला सकते उसे हम कैसे भुला दें?